بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 30 سال کے اندر ہی صحابہ آپس میں لڑ پڑے۔ یہ بات مشہور بہت ہے مگر تاریخی حقائق پر پوری نہیں اترتی۔ تاریخی حقائق اس کے برعکس کچھ یوں ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں کے درمیان، اس میں صرف چند ہی صحابہ انوالو ہوئے۔ ان میں حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عائشہ، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت امیر معاویہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان حضرات میں بھی اور جو باقی صحابہ تھے وہ سب کے سب اس سارے خانہ جنگی کے عرصے میں ان تمام جنگوں سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے تھے، اور پھر یہ جو چند لوگ اس جنگ میں شامل ہوئے، ان کی جنگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بصرہ پر حملہ کیا تھا، جہاں پر وہ باغیوں کو جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ان کو اور ان کے حامیوں پر انہوں نے حملہ کیا تھا، اور ان کا کوئی ارادہ مدینے پر حملہ کرنے یا حضرت علی سے لڑنے کا نہیں تھا۔ بدقسمتی سے یوں ہوا کہ حضرت علی مدینے سے باغیوں کا لشکر لے کے وہاں پہ گئے، اور وہ جنگ جو باغیوں کے خلاف تھی وہ حضرت علی کے ساتھ بھی وہ جنگ شروع ہو گئی، جس میں حضرت طلحہ اور زبیر شہید ہو گئے۔ تو اصلاً یہ جنگ باغیوں کے خلاف تھی۔ پھر حضرت علی مدینہ سے جو لشکر لے کر نکلے، اس میں حضرت علی نے مدینہ والوں کو یہ کہا کہ میرے ساتھ چلو اور بصرہ پر ہم نے حملہ کرنا ہے، یا بصرہ جائیں گے ہم، وہاں پہ حضرت طلحہ اور زبیر نے حملہ کر دیا ہے۔ تو مدینہ والوں نے حضرت علی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے نہیں لڑیں گے۔ یہ جتنی بھی جنگ ہوئی ہے وہ باغیوں کے خلاف تھی اصلاً، لیکن حضرت علی اگر نہ جاتے یہ باغیوں کے خلاف ہی رہتی، لیکن وہ گئے، جس کی وجہ سے یہ جنگ کا رخ ان کی طرف بھی مڑ گیا، اور اس کی وجوہات تاریخ میں موجود ہیں۔ فی الحال ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ باغیوں کے خلاف تھی، اور اٹ ہیپن ٹو بی اگینسٹ حضرت علی وین ہی کیم ٹو بصرہ۔ صفین کی جنگ میں بھی جو اہل شام تھے وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی حضرت علی سے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ باغیوں کو سزا دے دیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، یا ان کو خود سے علیحدہ کر دیں، دونوں صورتوں میں ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ اگر آپ جنگ یہ نہیں کرتے، باغیوں کو سزا نہیں دیتے کسی بھی مجبوری سے، یا ان کو علیحدہ نہیں کرتے کسی بھی مصلحت کی وجہ سے، تو پھر آپ اپنے علاقوں میں رہیں اور شام والوں کو شام کے علاقے میں رہنے دیں، جب تک کہ مسئلے کا حل نہیں نکل آتا۔ آپ اپنے علاقے میں رہیں، ہم اپنے علاقے میں رہتے ہیں۔ تو وہ بھی اصلاً جنگ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، مگر جب حضرت علی نے ان کے اوپر حملہ کیا، حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ میری بیعت کر لی گئی ہے، تو اب جو میری بیعت نہیں کرے گا تو میں اس سے تلوار کے زور پر بیعت لے سکتا ہوں۔ تو اس بنا پر وہ انہوں نے حملہ کیا، جس میں یہ جنگ ہوئی۔ تو اس میں بھی جو یہ جنگ تھی، صحابہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ اس جنگ سے اوائڈ کریں، لیکن یہ جنگ ہو گئی۔ اور اس میں جو لڑنے والے صحابہ ہیں وہ جو بڑے صحابہ ہیں، کبار صحابہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین سمجھا اور سیکھا ہے، وہ 3-4 لوگ ہی ہیں۔ حضرت عمار ہیں، حضرت علی ہیں، اور ادھر عمرو بن العاص ہیں، اور حضرت معاویہ ہیں۔ تو یہ 4 لوگ ہیں۔ باقی سارے صحابہ، ان میں بڑے بڑے نام ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، اسامہ بن زید ہیں، محمد بن مسلمہ انصاری ہیں جو سردار تھے ان کے انصاریوں کے۔ یہ تمام لوگ اس تمام عرصے میں علیحدہ رہے، کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو صحابہ کی جو پوری جماعت تھی اس زمانے میں، وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنی ہے۔ اس لیے یہ جو کلیشے ہے کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑے، یہ درست نہیں ہے۔
اب وہ صحابہ، اور اصل میں صحابہ کی جماعت کا جو اجماعی موقف تھا وہ وہی تھا کہ وہ اس معاملے میں علیحدہ رہیں گے۔ اب وہ علیحدہ کیوں رہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے دور کے بارے میں یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد فتنے آئیں گے۔ یہ دور فتن کی جو روایات ہیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، تمام حدیث کے لٹریچر میں موجود ہیں، معروف ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ہدایات دی تھیں، وہ ان ہدایات پر عمل پیرا تھے، اس وجہ سے اس میں شامل نہیں ہوئے۔ یعنی ان کے شامل ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حق ان پر مشتبہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک کلیشے ہے جو تاریخ کے بیان میں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ حق ان پہ مشتبہ ہو گیا تھا، انہیں یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ صحابہ نے خود یہ بات کہیں نہیں کی کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ایک خاص پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی، حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میرے بعد فتنے ہوں گے، تو اس میں کچھ مسائل ہوں گے لوگوں کو۔ تو حذیفہ بن یمان ان سے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر تمہارا نظم اجتماعی موجود ہو یا تمہارا امام موجود ہو، یہ جو امام کی ٹرم ہے یہ عربی میں استعمال ہوتی ہے نظم اجتماعی کے لیے، یعنی حکومت موجود ہو، تمہارا کوئی امیر موجود ہو، سربراہ حکمران موجود ہو، تو اس کو بولا جاتا ہے امام۔ تو امام موجود ہو، نظم اجتماعی موجود ہو، اور دوسری ٹرم استعمال ہوتی ہے جماعہ، الجماعہ، یعنی تمہاری جمعیت موجود ہو۔ اس سے مراد کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ نظم اجتماعی کو ہی الجماعہ عربی میں کہا گیا ہے۔ تو الجماعہ، امام، یہ جو ٹرمز ہیں یہ نظم اجتماعی یعنی حکومت کے لیے بولی جاتی ہیں۔ تو حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے کا دور آ جائے، اور فتنے سے مراد خانہ جنگی ہے، یہ فتنے کا دور آ جائے، خانہ جنگی شروع ہو جائے، سیاسی خلفشار ہو جائے، تو تمہارا اگر کوئی امام ہو تو تم اپنے امام سے وابستہ رہنا۔ تو حذیفہ بن یمان نے پوچھا کہ اگر کوئی امام ہی نہ ہو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمام جتھوں سے علیحدہ رہنا اور کسی جتھے کا حصہ بن کر مسلمانوں سے قتال مت کرنا۔ پھر کچھ اور روایات میں بھی آپ نے فرمایا کہ اپنی تلواریں توڑ کے بیٹھ جانا، اپنی نیزوں کی انیاں کند کر دینا، اور جانور لے کے اپنے کچھ جانور لے کر کسی دور دراز علاقے میں چلے جانا، لیکن کسی جتھے کا حصہ بن کے مسلمانوں کے ساتھ قتال مت کرنا۔ صحابہ اس ہدایت پر عمل پیرا تھے۔ جب کوئی نظم اجتماعی قائم ہو جاتا تھا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کی اس حدیث میں 2 فتنوں کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک فتنہ آئے گا، پھر اس کے بعد خیر آئے گی، پھر دوبارہ ایک اور فتنہ پیدا ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ خیر آئے گی۔ تو یہ 2 دور تھے۔ تو صحابہ کو یہ دونوں دور دیکھنے پڑے۔ ایک دور حضرت عثمان کے بعد فتنوں کا شروع ہوا، خانہ جنگی شروع ہوئی، جس کا اختتام حضرت حسن کی صلح کے نتیجے میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بھی حدیث تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرنے کا باعث ہوگا۔ تو آپ نے اس کو یہ خوشخبری بھی سنائی تھی۔ تو وہ جو فتنوں کا پہلا دور تھا جو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شروع ہوا، وہ ختم ہوا ہے حضرت حسن کی صلح پر، اور اس کے نتیجے میں جو خیر آیا، جس کا ذکر حدیث میں بتایا گیا تھا، وہ حضرت معاویہ کی خلافت کی صورت میں سامنے آ گیا۔ تو صحابہ جو اس تمام عرصے میں غیر جانبدار ہو کر بیٹھ رہے تھے، جیسے ہی وہ نظم اجتماعی قائم ہوا اور حضرت معاویہ جو تھے وہ خلیفہ بنے، تو تمام کے تمام صحابہ نے ان کی بیعت کی اور نظم اجتماعی بحال ہو گیا۔ اس کو عام الجماعہ یعنی جماعت کا سال، یعنی نظم اجتماعی قائم ہونے، نظم اجتماعی بحال ہونے کا سال کہا گیا، اور اس کی بڑی خوشی منائی گئی کہ خانہ جنگی کا دور ختم ہو گیا۔ تو صحابہ نے اس وجہ سے نظم اس تمام عرصے کے اندر کسی کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ کسی کی بیعت کیا کرتے، ایک ہی شخصیت تھے حضرت علی،
جن کی بیعت کا مسئلہ تھا، حضرت معاویہ جو تھے اس تمام عرصے میں خلافت کے کینڈیڈیٹ کے طور پر تو سامنے آئے نہیں جب تک حضرت علی موجود رہے ہیں، تو انہوں نے بیعت نہیں کی اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک کوئی امام ہی نہیں رہا تھا، نظم اجتماعی قائم ہوا ہی نہیں تھا، ورنہ صحابہ سے یہ بعید تھا کہ وہ نظم اجتماعی موجود ہو، امام موجود ہو، جماعت موجود ہو اور وہ اس کی بیعت نہ کریں۔ تو ان کے نزدیک یہ بیعت کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ نظم اجتماعی قائم ہی نہیں تھا، کوئی ان کا امام تھا ہی نہیں، کوئی خلیفہ ان کے نزدیک ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ اس کی بیعت کر کے نظم اجتماعی کو قائم کرتے۔ تو اس بنا پر یہ جو دور تھا یہ خانہ جنگی کا دور تھا اور بغیر نظم اجتماعی کے گزر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کی جو بیعت تھی وہ پوری طرح منعقد ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس پہ ہم جتنی بھی بحثیں کرتے رہیں کہ حضرت علی کی بیعت منعقد ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کا طرز عمل ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ صحابہ بیعت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دور کو بغیر امام کے خانہ جنگی کا دور سمجھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ دور ہو کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی خانہ جنگی کا دور ختم ہوا، لوگ متفق ہوئے حضرت معاویہ کے اوپر، تو صحابہ نے بالکل تردد نہیں کیا اور فوراً حضرت معاویہ کی بیعت کر کے نظم اجتماعی کو قائم کر دیا۔ پھر دوسرا فتنے کا دور شروع ہوا جب یزید بن معاویہ کی وفات ہوئی۔ جیسے ہی یزید بن معاویہ کی وفات ہوئی اور یزید بن معاویہ کا بیٹا معاویہ آیا تو وہ دستبردار ہو گیا، خلافت سے تھا بھی نو عمر، تو وہ خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ اس زمانے میں بھی خانہ جنگی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ پہلے کوفہ والوں نے ایک خانہ جنگی برپا کرنے کی کوشش کی تھی، حضرت حسین کو انہوں نے بلایا، مگر وہ معاملہ کربلا کے ایک ٹریجک اینڈ کے اوپر ختم ہوا۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر انصاریوں کی نئی نسل کے نوجوانوں نے، عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن مطیع قریش کے نوجوانوں کے سردار تھے، ان لوگوں نے مدینہ میں ایک بغاوت کھڑی کر دی۔ اس کے نتیجے میں خانہ جنگی سٹارٹ ہو گئی۔ مدینہ میں ایک گروپ بن گیا، مکہ میں ایک گروپ بن گیا اور کوفہ میں ایک گروپ بن گیا، یہ آپس میں خانہ جنگی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو ابھی بھی جو صحابہ تھے ان سب کے سب نے یزید بن معاویہ کی ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نظم اجتماعی حضرت معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو منتقل کر دیا تھا، اور یزید کی بیعت کو نافذ کرنے کی بجائے آپ نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا تھا، اور یہ مشورے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 9 سال ہے، یعنی 51 میں یزید بن معاویہ کی بیعت کی تجویز پیش کی گئی اور 9 سال کے عرصے میں وہ بیعت کا عمل چلتا رہا، بات چیت بھی چلتی رہی، کسی نے مخالفت کرنی تھی مخالفت بھی کی اور حضرت معاویہ نے اس کو قائل بھی کیا۔ اس پہ کوئی جبر وغیرہ نہیں ہوا، یہ ایسی روایات ہیں۔ جبر اگر فرض کریں ہوا بھی تھا تو 9 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس میں بار بار یہ بات سامنے آنی چاہیے تھی جبر کی، تو ایک دفعہ آدمی ڈر جاتا ہے، دوبارہ تو نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات یہ کہ جبر کی جو باتیں ہیں وہ اتنی مستند ہیں بھی نہیں، کیونکہ تمام سرداروں سے حضرت معاویہ کی ڈیل ہو رہی تھی۔ اگر کوئی جبر کرتے حضرت معاویہ یزید کی بیعت کے معاملے میں تو مخالفت شروع ہو جاتی، پورا قبیلہ کھڑا ہو جاتا مخالفت میں، تو اس سے پھر ایک اور انتشار پھیلتا، جبکہ ہمیں انتشار کی کوئی خبر نہیں ملتی ہے تاریخ کے اندر۔ تو 51 سے لے کے 59 تک جب حضرت معاویہ وفات پائی ہے تو یہ تمام عرصہ یزید کی بیعت کا معاملہ موجود رہا ہے۔ تو یہ ایک ویل نون اسٹیبلش بات بن گئی تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد یزید خلیفہ بنے گا۔ تو اب حضرت تمام کے تمام صحابہ نے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی تھی، اور یزید کے فسق و فجور کی جو بھی باتیں بعد میں مشہور ہوئی ہیں ان میں سے کسی کا ذکر اس تمام عرصے میں موجود ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو صحابہ نے اس کے ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ پھر جب یزید بن معاویہ کی وفات ہوئی تو معاویہ جو ان کا بیٹا تھا معاویہ، وہ دستبردار ہو گیا خلافت سے۔ اب پہلے سے جو خانہ جنگی چل رہی تھی وہ انٹینسیفائڈ ہو گئی، وہ اس میں شدت آ گئی، اور اس کے نتیجے میں دوسرا فتنے کا دور شروع ہوا جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں صحابہ نے اب دوبارہ امام نہیں رہا تو صحابہ نے پھر کسی کی بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے، صحابہ نے عبداللہ بن زبیر کی بھی بیعت نہیں کی۔ مدینہ کے اندر جو تھے ابن مطیع تھے، ابن حنظلہ تھے، ان میں سے بھی کسی کی بیعت نہیں کی۔ آفر بھی کی انہوں نے ہمارے ساتھ آ جائیں، یہ شامل نہیں ہوئے۔ تو صحابہ ایک بار پھر خانہ جنگی کے دور میں الگ ہو کے بیٹھ گئے۔
یہ خانہ جنگی پھر ختم ہوئی ہے عبد الملک بن مروان کے دور میں۔ وہ اس تمام گروپوں کی جو لڑائیاں تھیں اس میں وہ ابھر کے سامنے آئے اور انہوں نے ایک ایک کر کے تمام گروہوں کو شکست دی اور نظم اجتماعی دوبارہ بحال کر دیا۔ تو صحابہ نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کوئی وقت ضائع کیے، فوراً سب کے سب نے عبد الملک بن مروان کی بیعت کر کے نظم اجتماعی کی جو بحالی تھی اس کو دوبارہ سیلیبریٹ کیا۔ یہ تمام باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ صحابہ اس بحث میں نہیں پڑھتے تھے کہ کوئی آدمی کتنا قابل ہے کتنا قابل نہیں ہے، وہ یہ بات کرتے تھے کہ قابل تو ہونا چاہیے، میرٹ پر بھی بات ہونی چاہیے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ اگر نظم اجتماعی جس پر بھی اکٹھا ہو رہا ہے، جس وجہ سے بھی اکٹھا ہو رہا ہے، تو وہ اس کا حصہ بن جاتے تھے۔ اور اگر نظم اجتماعی قائم کرنے میں ایک شخص کامیاب نہیں ہو پا رہا، چاہے وہ حضرت علی کے کیلیبر کا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نہیں اپنے مسائل کی وجہ سے وہ نظم اجتماعی کو برقرار قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، تو وہ اس کی بیعت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ان کا جو طرز عمل ہے صحابہ کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل ایگزیکٹ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کا نمونہ ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک تو نظم اجتماعی کی کیا اہمیت ہے۔ نظم اجتماعی اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو انتشار سے بچائے اور ایک نظام قائم کر دے جس میں وہ اپنی زندگیاں گزاریں، امن و امان ہو، اور پھر اس میں وہ اپنی زندگیاں گزاریں۔ نظم اجتماعی حکومت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی آئیڈیل اور مثالی صورت کی نہیں ہوتی ہے، کبھی نارمل ہوتی ہے، کبھی بہت اچھی ہو بھی سکتی ہے، اور اس میں کچھ کمیاں برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ نظم اجتماعی قائم رہے اور ٹوٹنے نہ پائے۔ اس میں کچھ سمجھوتے کرنے پڑیں تو کر لیے جائیں۔ ان سمجھوتوں کی بھی لمٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے حکمران کفر اختیار کر لیں، کھلم کھلا کفر جس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو، اور وہ تمہیں معصیت یعنی گناہ کا حکم دیں، تو پھر تسلیم نہیں کرنا۔ اس سے پیچھے تک اگر تو ان کی اطاعت کی جائے گی، نظم اجتماعی کو نہیں توڑا جائے گا اور بیعت کو نہیں توڑا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے جب عبداللہ بن زبیر اٹھے، ان کو بھی منع کیا کہ تم نظم اجتماعی کے خلاف مت جاؤ۔ ایک نظم بنا ہوا ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، لوگ اتنی پاپولیرٹی تمہاری نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ تمہارے اوپر اتفاق کر لیں، تو تم کیوں آلریڈی موجود نظم اجتماعی کے اندر اپنی خلافت یا اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرو۔ صحابہ نے بالکل یہی بات حضرت حسین سے بھی کہی کہ تم یہ جو قدم اٹھانے جا رہے ہو یہ مت اٹھاؤ، اس سے امت میں تفریق پیدا ہوگی۔ اور اس بارے میں صحابہ کی جو روایات ہیں، بیانات ہیں، وہ سب موجود ہیں۔ اب ابن عباس نے حضرت حسین کو سمجھایا، حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی کہ یہ اس سے امت میں افتراق پیدا ہوگا، خانہ جنگی پھر شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تمام جو صحابہ تھے، یہ ان سب نے حضرت حسین کو بھی سمجھانے کی کوشش کی اور عبداللہ بن زبیر کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد مدینہ میں جو ابن حنظلہ تھے اور ابن مطیع تھے، ان کو بھی یہی بات کی۔ عبداللہ بن عمر تو گئے ابن مطیع کے پاس، اسے کہا کہ جو بیعت کو توڑتا ہے تو قیامت کے دن غداری کا جھنڈا اس کے پاس اس کو لگایا جائے گا کہ یہ غدار ہے کہ جس نے اپنے امام کی بیعت کو توڑا ہے۔ اور اس وقت امام کون تھا؟ یزید بن معاویہ۔ تو مدینے میں جو واقعہ حرہ جسے کہتے ہیں، اور بڑا اس میں بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ قتل و غارت بھی ہوئی تھی، تو اس میں جو سینئر صحابہ تھے وہ عبداللہ بن عمر تھے، ابو سعید خدری تھے، محمد بن حنفیہ تھے حضرت علی کے بیٹے، حضرت زین العابدین جو تھے حضرت حسین کے بیٹے، اور اس طرح مدینہ کے دیگر اکابرین تھے، وہ اس کا حصہ نہیں بنے، اور ان نوجوانوں کو اور اس نئی نسل کو وہ سمجھاتے رہے کہ تمہیں بیعت کو نہیں توڑنا چاہیے۔ تو صحابہ کا یہ جو طرز عمل ہے یہ ہمارے تمام بیانات میں سے نظر انداز ہو رہا ہے، اور صحابہ کا یہ جو طرز عمل ہے اجماعی طور پر کہ وہ نہ بیعت کو توڑنے کو پسند نہیں کر رہے، بیعت توڑنے والوں کو منع کر رہے ہیں، یہ سب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نظم اجتماعی کی کیا اہمیت تھی ان کی نظر میں۔ اور اس وجہ سے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کے طرز عمل کا مطالعہ کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
अहादीस जो हैं इस सिलसिले में जो दौर फ़ितन में थीं, दौर फ़ितन के बारे में थीं, उनका मुताला करें और फिर देखें कि सहाबा का तर्ज़ अमल बिल्कुल उसके मुताबिक है। तो ख़ुलासा ये है कि सहाबा इस सारे अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमल करते रहे हैं। और ये बात आप जहन में रखें कि सियासी जो चपकलिश होती है, इसके अंदर सियासी प्रोपेगेंडा, इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी, अपने मुखालिफिन की किरदार कशी, ये एक बहुत आम चीज़ है। इससे निकल कर जब आप हक़ाइक़ को पढ़ते हैं, मालूम करते हैं, तो आपको चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप जज्बात के साथ, अक़ीदत के साथ और इन तमाम सियासी प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर तारीख़ को पढ़ेंगे या हाल को देखेंगे तो कभी हक़ाइक़ को पा नहीं सकेंगे। तो गुजारिश बस ये है कि तारीख़ का मुताला करें। अच्छा, तारीख़ का मुताला इसलिए भी ज़रूरी है कि उसकी वजह से फिर आप हाल का सही मुताला कर सकते हैं, वरना जो जज्बाती नुक्ता नज़र और लेकर आप तारीख़ को पढ़ते हैं और आम जो प्रोपेगेंडा है या क्लीशे हैं उनसे मुतासिर होकर जब आप एक माज़ी का मुताला करते हैं या माज़ी की चीज़ें सुनते हैं और तहकीक की ज़हमत गवारा नहीं करते हैं, तो फिर यही एटीट्यूड आपका हाल के लिए भी बनता है। तो वहाँ पर भी आप फिर ऐसे ही रवैयों का इख्तियार कर लेते हैं जिसकी वजह से आप हाल में भी कोई अच्छी सोच, मुस्बत सोच पैदा नहीं कर पाते हैं और दीन के तकाज़ों को भी पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस ज़ाविया नज़र को भी सुना जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।